اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ دیکھو علی دوش پیغمبر پہ کھڑے ہیں. وہ دیکھو علی دوش پیغمبر پہ کھڑے ہیں. معلوم لگ رہا ہے علی سب سے بڑے ہیں. معلوم لگ رہا ہے علی سب سے بڑے ہیں. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. تاریخ کے کوڑوں میں بہت لوگ پڑے ہیں. تاریخ کے کوڑوں میں بہت لوگ پڑے ہیں. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. غدار وعدو تو وفادار نہ کہنا. غدار وعدو تو وفادار نہ کہنا. بھولے سے ہر ایک کو علمدار نہ کہنا. بھولے سے ہر ایک کو علمدار نہ کہنا. آئے تھے ابھی شام کا دربار الٹ کر. آئے تھے ابھی شام کا دربار الٹ کر. اب عابد بیمار کو بیمار نہ کہنا. اب عابد بیمار کو بیمار نہ کہنا. سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مریض دید ہیں یہ طبیعت بیمار بیٹھی ہیں. کعبے تو طالب دیدار بیٹھی ہیں. پلٹ آیا وہ خیبر سے کہا سرکار معافی دو انہیں بھیجو ابھی تو حیدر کرار بیٹھے ہیں. یہ لشکر مہدی کے طرف دار کرے گئے پرچم کے تلے جو بھی ادادار کرے گئے. پرچم کے تلے جو بھی ادادار کرے گئے. کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل شرور شاہ کو سمجھتا ہے مختار کرے گئے. شاہ کو سمجھتا ہے مختار کرے گئے. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ونبينا أنفسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. لنا لا قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو بھی شریک قرار نہ دو. اور اس حکم کے بعد فوراً پروردگار عالم نے وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کے سلسلے میں سوال کیا وبالوالدین احسانا جو قرآن میں کہا گیا ہے اس میں احسان سے مراد کیا ہے؟ یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنا، ان کو تکلف میں نہ رکھنا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو انہیں تو تم سے سوال نہ کرے، سوال کرنے سے پہلے ہی تم انہیں مہیا کر دینا چاہیے. تو یہ وبالوالدین احسانا کا مطلب ہے. چاہے وہ غنی ہی کیوں نہ ہو اولاد پر بہرحال اس کا حق ہوتا ہے. کیا تم نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہی انفاق کرو جو جس سے تم محبت کرتے ہو، بہترین چیز. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں، ان کے اوپر خرچ کرنے میں بہترین چیز کا خیال رکھا جائے. اور اسی لیے روایات میں ہم دیکھیں گے، بلکہ ایک کتاب بھی ہے جس میں بر الوالدین احسانا، والدین کے سلسلے میں 40 روایات معصومین سے اس میں درج ہے. اس میں کافی اچھی باتیں ہیں اور اس کا ایک خلاصہ بتا دیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے والدین کا حق. کیونکہ ذمہ داریاں ان کے اوپر زیادہ ہے لہٰذا ان کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور جب ذمہ داری نہیں ہوتی تو حقوق بھی نہیں ہوتے اور فرائض اور وظائف بھی نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے باپ کے حق. باپ کا حق کیا ہے؟ تیسری منزل ہے والدہ کا حق. پھر والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا. چھٹے ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے ہیں تو اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہے کہ اس کا اثرات ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت میں ہماری نیکیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سے کیا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے آخرت میں. پھر اگر کوئی والدین کا عاق شدہ لڑکا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اسی لیے روایات میں ملتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے اولاد کو عاق کر دے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری پر بھی سونگھی جا سکتی ہے. تو جو جنت کی خوشبو وہاں تک سونگھی جا سکتی ہے تو عاق شدہ نہیں سونگا جا سکتا. اس میں ایک اور بھی چیز ہے، یہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان اپنے والدین کے حیات میں فرمانبردار ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے کار خیر اور نیکیاں نہیں کرتا. تو ایسے فرد کو بھی روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ عاق شدہ ہے.
کیونکہ اپنے والدین کے لیے ان کی طرف سے نیکی اور بھلائی نہیں کر رہا ہے، کار خیر نہیں کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی زندگی میں اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد جسے عاق کر دیا ہے وہ ان کے لیے کار خیر کرتا رہتا ہے۔ جب یہ کار خیر کرتا رہتا ہے تو ان کا عاق کیا ہوا نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ عاق جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور یہ فرما بردار اور مطیع فرزند میں شمار کیا جائے گا۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے اثرات دنیا میں بھی ہیں، ہمارے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور ان کے ساتھ اگر نیکی اور بھلائی نہیں کریں گے تو اس کا بھی اثر ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ پھر یہ عاق جو ہوتا ہے اس کا دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آداب معاملات بھی ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا۔ والدین اپنی اولاد کی نیکیوں میں مدد کریں اور اولاد جو ہے اپنے والدین کی نیکیوں میں مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یمن میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور یہی میرا ارادہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین میں سے جو بھی ہے ان سے اجازت لے کر کیا، تبھی تم جا سکتے ہو، ورنہ نہیں جا سکتے۔ اور دوسری ایک روایت اسی طریقے کی ہے کہ مجھے بہت شوق ہے جہاد پر جانے کا، لیکن میری والدہ منع کر رہی ہے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ رہو، کیونکہ والدہ کے ہی پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ اسی طریقے سے رسول کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی میں نیکی اور بھلائی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ جب اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ، کہ اگر دونوں ہو تو کیا کروں میں؟ کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، کون پہلے ہے اور کون بعد میں ہے؟ تو پروردگار عالم کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت سے شروع کرو اور اپنے والد کی خدمت کے اوپر ختم کرو، کیونکہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والا۔ اس طریقے سے بہت ساری ایسی حدیث اور روایات ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر طول عمر چاہتے ہو، طولانی عمر چاہتے ہو، تو اپنے والد کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، اور اگر تم اپنے اولاد کی اولاد دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی والدہ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے رہو۔ تو یہ اسی طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ تم جیسا اپنے والدین کے ساتھ کرتے رہو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا رہے گا۔ ایک سوال پڑھ دیجیے۔ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کا باپ محتاج، معذور، نابینا تھا۔ ایک دن اس کا یہ ارادہ ہوا کہ میں اپنے باپ کو لے جا کے سمندر میں ڈبو دوں۔ تو اس دن اس نے خوب اچھی اس کی خدمت کی، اور پھر آدھی رات کو وہ اپنے باپ کو لے کے چلا۔ راستے میں جاتے جاتے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا
ایسی جگہ مجھے ڈبونا جہاں پر پانی زیادہ ہو، گہرائی زیادہ ہو، تاکہ میں آسانی سے ڈوب سکوں۔ اب یہ بیٹے کو جھٹکا لگا کہ یہ کیسے پتا چلا کہ میں انہیں ڈبونے کے ارادے سے لے کے چل رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے نابینا ہے، اسے پتا ہی نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ پیغمبر بزرگوار یہ بتائیے کہ آپ کیسے پتا چلا کہ میں ڈبونے کے ارادے سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں نے بھی بالکل ایسے ہی اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ڈبویا تھا، نتیجے میں دنیا میں مجھے بھی ڈوبنا ہے اور میری اولاد مجھے ڈبوئے گی۔ تو یہ چونکہ سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کہ آج میں اس کو ڈباؤں گا، کل میری اولاد مجھے ڈبوئے گی، اس کی اولاد اسے ڈبوئے گی، تو یہ سلسلہ منقطع کر دوں کہ اسے نہ ڈبو کر کے اسے زندہ رکھوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نیکی اور بھلائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ ہماری زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں اجاگر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو گھوم پھر کر کے وہ برائی ہم تک آنے والی ہے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ چاہے اجنبی ہو اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے رہیں گے تو وہ نیکی اور بھلائی گھوم پھر کر کے ہم تک ضرور آئے گی۔ ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والی۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا سے جو لوگ محروم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ روایات اور احادیث ان کی جب چھان بین کیا تو پتا چلا کہ 5 ایسے کام ہیں جو ہمیں انجام دینا چاہیے، جو ہمارے مرحوم ہیں یا ہمارے والدین ہیں ان کے لیے۔ یہ 5 کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، یا اس کو تحفہ کہیے یا ہدیہ کہیے، کہ ہم مرنے والے کے لیے 5 امور انجام دے سکتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے یہ ثواب ان تک پہنچے گا۔ سب سے پہلا تذکرہ اہل بیت، چاہے مجلس ہو یا محفل ہو یا علوم اہل بیت علیہ السلام کا پہنچانا ہو، مکتب میں والدین کے ایصال ثواب کے لیے کاپی اور قلم تقسیم کرنا ہو، قرآن مجید پڑھوانا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک انسان کر سکتا ہے، تو یہ اس کا ثواب والدین تک پہنچے گا۔ دوسرا کہ انسان مالی امور کار خیر میں خرچ کرے، تو یہ تو مجلس اور محفل ہو گئی، مکتب ہو گیا، مالی امور صدقہ اور خیرات کرے۔ یہ صدقہ اور خیرات کس طریقے سے کرنا ہے؟ کیونکہ صدقہ اور خیرات کے لیے پیسہ بھی چاہیے، اور پیسہ جب تک آئے گا نہیں جب تک ہم کمائیں گے نہیں۔ بعض لوگ افراد ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے روزی اور رزق عطا فرما۔ پروردگار عالم ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے گھر سے باہر نکلو، روزی اور رزق میں تمہیں پہنچا دوں گا، تم بیٹھے بیٹھے مانگنا چاہتے ہو تو یہ نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا اس کے لیے مالی امداد لوگوں کی، سماج اور معاشرے کی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کفارات میں بھی ہمیں ملے گا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ بات ملے گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں خدمت خلق کو انجام دیا ہے، پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک، ہر ایک کا دیکھ لیں۔ 14 امام کا بھی ملتا ہے کہ آپ مدینے کے فقراء اور غرباء اور مساکین کے 100 خاندان کے اخراجات اٹھایا کرتے تھے، جبکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ 4 امام اٹھا رہے ہیں، یہ صرف 4 امام جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے مدینے کے فقراء اور مساکین کے 100 خاندان کے اخراجات کے خرچہ اٹھایا کرتے تھے۔ اسی پر ہی نہیں، اور جو رات کی تاریکی میں بورے میں روٹیاں بھر کے لے کے جایا کرتے تھے وہ الگ۔ اسی طریقے سے 6 امام کے بھی حالات میں دیکھیں گے، ہر امام نے
اپنے زمانے میں یہ کام کیا ہے، چاہے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ اطعام یعنی کھلانا، کھانا نہیں کھلانا، اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت دے دوں، قرآن مجید کا سورہ دہر اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ پروردگار عالم کی محبت میں مسکین، اسیر اور یتیم کو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہاں پروردگار عالم ان کی قلبی حالت کا ذکر کر رہا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو صرف پروردگار عالم کی رضا کے لیے تمہیں کھانا دے رہے ہیں، تم سے ہمیں نہ کوئی شکریہ چاہیے نہ کوئی جزا چاہیے۔ اور جو انسان اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کار خیر کرتا ہے تو کار خیر کرنے کے بعد وہ اسے بھول جایا کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اہل بیت کے اس کھانے کھلانے کے اوپر پورا سورہ نازل کر کے بتا دیا کہ سب سے زیادہ اہمیت سماج اور معاشرے میں جو بھوکے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرو گے تو پروردگار عالم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، سامنے والے کی شکریہ اور جزا کے لیے طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ قریب یاد رہے کہ امام محمد علیہ السلام سے روایت ہے مالدار ہمیشہ ایک غریب کا محتاج ہے، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سماج اور معاشرے میں جو غریب ہے وہ خود سماج اور معاشرے کی وجہ سے ہے، کہ اگر مالدار نے ان کے رزق میں چوری نہ کی ہوتی تو یہ غریب نہ ہوتا، یہ یتیم جو ہے بے پیسے کے نہ رہتے، یہ محتاج اور ضرورت مند نہ رہتے، کیونکہ انہوں نے چوری کیا۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے سماج اور معاشرے کے مالدار لوگوں نے غریبوں کا رزق چرا رکھا ہے، لہذا سماج میں جب غربت نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں نے ان کا رزق چرا کر کے اپنی تجوریوں میں بند کر رکھا ہے اور انہیں دے نہیں رہے ہیں۔ اور یہی ہے امام علیہ السلام کی تعلیم بھی رہی ہے کہ ہمیشہ خدمت خلق کیا کرتے تھے، اور اسی لیے مالی امور کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور ایک روایت بھی ہے، ایک شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس 5 درہم ہے اور میں اسے بہترین مقام پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اچھی جگہ جہاں پہ سب سے زیادہ ثواب مجھے ملے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے 1 درہم اگر تم نے خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین پر خرچ کرو۔ اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری آمدنی میں جو اخراجات میں آمدنی ہوتی ہے ان میں کتنے حصے دار ہیں، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اپنے والدین زندہ ہے تو ان کے اوپر خرچ کرو، اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی طرف سے کار خیر کرو۔ نمبر 2، یہ دوسرا درہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ تیسرا درہم رشتہ دار جو آپ کا محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، اسے دو۔ چوتھا درہم اس مومن کو دو جو سماج اور معاشرے میں ضرورت مند ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک چیز کا خیال ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں دو، احسان جتانا نہیں ہے، بلکہ روایت ملتا ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلنا چاہیے۔ ایک شخص 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے وطن میں صاحب حیثیت ہوں، میں حج کرنے آیا ہوں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، آپ سے امداد لینے کے لیے آیا ہوں، اور آپ جو کچھ مجھے دیں گے اخراجات وطن تک پہنچنے کے لیے جو کچھ دیں گے میں آپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دوں گا۔ تو امام تھوڑی دیر رکے رہے، جب سارے کے سارے لوگ مجمع نکل گیا چلا گیا
تو امام حجرے میں جاتے ہیں، اشرفی کی تھیلی لاتے ہیں اور اس کے بعد امام دروازے کے پیچھے سے اسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہماری طرف سے اسے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مسافر واپس چلا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ نے اس طریقے سے مدد کیوں کی؟ کیا اس نے پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں صاحب حیثیت ہوں، لہذا چونکہ میرے سامنے اس نے سوال کیا تھا، لہذا سوال کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور اس میں انسان اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھتا ہے، لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جب اس کی مدد کروں تو وہ میرے سامنے ذلیل و رسوا اپنے آپ کو سمجھے، اسی لیے میں نے دروازے کے پیچھے سے اس کو یہ اشرفی کی تھیلی دی تاکہ وہ اس کی عزت نفس بھی رہ جائے اور میں بھی اس کی مدد کر سکوں اور پروردگار عالم کے بارگاہ میں میرا اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے جو میں اسے دے رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں دیکھ لیں کہ عام انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو 750 گرام گیہوں دیجیے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے 750 گرام گیہوں دیجیے روزے کے بدلے میں، یہ ساری چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلانے کا زیادہ ثواب ہے اور اسی لیے امام طاہرین علیہ السلام کھلایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کہ تیسرا ہدیہ اور تحفہ ایک مرحوم کے لیے کیا ہو سکتا ہے، وہ مستحبی نماز ہے۔ ہدیہ اموات مفاتیح الجنان میں اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں پر ایک نماز ہے ہدیہ اموات، وہ ایک ساتھ آپ 9-10 جتنے بھی مرحومین کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ نماز وحشت صرف ایک کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہدیہ اموات جتنے چاہے اتنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا نماز وحشت سے بہتر یہ ہے کہ نماز اموات پڑھی جائے، ہدیہ اموات پڑھی جائے، تاکہ ایک ساتھ کئی لوگوں کو ہدیہ کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے والدین ہیں، ان کی قضا نمازیں اور قضا روزے ہیں، یہ انسان انجام دیتا رہے، تو یہ تیسرا ہدیہ ہو گیا۔ چوتھا ہدیہ گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، کیونکہ انہوں نے تربیت کی ہے، تو اگر ہم گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو گناہ سے بچنے کا بھی ایک ثواب ہے اور اس ثواب میں ہمارے والدین بھی حصے دار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم گناہ کریں گے تو وہ گناہ میں اس کے حصے دار بنیں گے، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس کے حصے دار ہم ہی ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی اور کا نہیں اٹھانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں اور آخری چیز ہے جو ہم مرحوم کے لیے انجام دے سکتے ہیں، وہ ہے اعمال صالحات بجا لانا، نیک کام اگر ہم انجام دیتے ہیں تو انہوں نے جو نیک کام ہمیں سکھایا ہے، جس کی تربیت ہمیں کی ہے، تو یہ نیک کام کرنے میں انہیں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے زمین خرید کر انہیں واپس کر دی مالکوں کو؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے اوپر کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی زمین خانہ کعبہ بنانے کے لیے خریدی اور ان کے مالکوں کو واپس کر دی تھی۔ وہی سیرت، وہی پرمپرا یہاں تک چلی آئی ہے۔ اور یہ زمین ایک مرتبہ نہیں خریدی، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں بھی کربلا کی زمین خرید کر کے ان کے مالکوں کو اسی طریقے سے واپس کر دیا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کا منشا اور نیت یہی تھی کہ یہاں پر جو بھی کار خیر انجام دیے جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جتنی بھی عبادتیں ہوں، ان سارے میں ان کا بھی حصہ انہیں پہنچتا رہے، یہ کہ عمل کرنے والے کے
सवाब में किसी भी तरीके की कमी ना हो, मगर फिर भी उनका उतना ही सवाब पहुंचता रहे और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहे। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जमीन खरीद करके उन्हें दे दी थी और उसी तरीके से जनाब इब्राहिम ने भी वो जमीन खरीद करके दी थी कि खाने काबा में हज करने वाले, उम्रा करने वाले जितने भी अफराद आए, यहाँ पे जो भी कुछ कार्य खैर अंजाम दे, नेकियां करे, हर एक में उनकी हिस्सेदारी बरकरार रहे और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहे। एक सलवात पढ़ दीजिए। लिहाजा मज़लूमीन हमारे मुहताज होते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम हम उनके लिए सूरह फातिहा तो पढ़ सकते हैं कि जो इंसान चलते फिरते भी पढ़ सकता है। मुख्तसर सा कोई भी सूरा पढ़ करके बख्शा जा सकता है। कुरान मजीद की तिलावत भी की जा सकती है। कोई भी सूरा पढ़ करके बख्श दे इंसान, कम से कम उम्मीद की सारे सवाब तक पहुंच सकता है। लिहाजा वालिदैन की अहमियत उस वक्त पता चलती है जब इंसान इस दुनिया से, उसके वालिदैन जब इस दुनिया से चले जाते हैं। लिहाजा इंसान को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि वालिदैन जब तक दुनिया में जिंदा है हमें उनकी खिदमत करते रहना चाहिए। और वो आखिरी बात जो 5 दिरहम वाले थे, तो आखिरी जो दिरहम रह जाता है 5वां दिरहम, पहला वालिदैन, अहलो अयाल, रिश्तेदार और मोमिनीन, और वो आखिरी दिरहम है। पैगंबर ने फरमाया कि आखिरी दिरहम इन 4 के अलावा जहाँ चाहो खर्च करो। इसलिए बात याद रहे कि जहाँ भी तुम खर्च करोगे इन 4 में जितना ज्यादा सवाब मिलता है उससे सबसे ज्यादा कम, सबसे कमतर सवाब तुम्हें वहां मिलेगा, याद रहे। तो लिहाजा इंसान को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि अपने कार्य खैर को जो भी कर रहा है खर्च उसी जगह पर खर्च करना चाहिए जहाँ सबसे ज्यादा सवाब मिले। लेकिन आज दुनिया जो है वो सबसे कमतर सवाब के पीछे भाग रही है और सबसे ज्यादा सवाब के पीछे नहीं जा रही है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम दुनिया को अल्लाह की इताअत की तरफ बुला रहे थे, लेकिन दुनिया वालों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, अल्लाह की इताअत की तरफ बुला भी रहे हैं। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और अहले बैत के ऊपर मसाइब व आलम उठाया जाने लगा। पैगंबर की आंख बंद हुई तो जिस दरवाजे पर रसूल आकर सलाम किया करते थे, आयत तकरीर की तिलावत किया करते थे, उसी दरवाजे पर आग लकड़ियां लेकर जमा हो जाते और जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वसिया पढ़ना पड़ा। ऐ बाबा जान, आपकी इस दुनिया से जाने के बाद मुझ पर मसाइब वाला इस कदर पड़े कि अगर ये दिन पर पढ़ते तो शब रात में तारीख, सब रात की तारीकी में तब्दील हो जाते, रात की तारीकी में तब्दील हो जाते। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये वसिया क्यों पढ़ना पड़ा और क्यों ये वसीयत करनी पड़ी कि उम्मत का कोई फर्द भी आपके जनाजे में शरीक न होने पाए, इसीलिए कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ऊपर इतने मसाइब व आलाम ढाए गए कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा की उम्मत के लिए शिकायत करती रही कि आए बाबा, आपके मरने के बाद आपके अहले बैत का ख्याल नहीं किया, और जबकि आपने बहुत ताकीद की थी कि मेरे अहले बैत का मेरे बाद ख्याल करते रहना, लेकिन उम्मत ने आपके अहले बैत का ख्याल नहीं किया। इसीलिए जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन करने के लिए कब्र के करीब जाते हैं और जब हवाले करते हैं कब्र के, तो आप फरमाते हैं, ऐ रसूल अल्लाह, ऐ माँ जाए, फातिमा आपकी खिदमत में आ रही है। ये फातिमा बताएगी कि आपकी उम्मत ने आपकी औलाद के साथ क्या सुलूक किया है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप फातिमा से पूछ लीजिएगा कि आपकी उम्मत ने आपकी अहले बैत के साथ क्या सुलूक किया है। ऐ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बताएगी, ये जनाब फातिमा बताएगी कि आपकी उम्मत ने
ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اجر رسالت ادا کرنے کی جگہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے, کبھی آگ لگائی جاتی ہے, کبھی بے وطن کیا جاتا ہے, کبھی جنازے پر تیر چلایا جاتا ہے, کبھی 3 دن کا بھوکا پیاسا اسی اہل بیت کی فرد کو ذبح کیا جاتا ہے, اور کوئی بھی فرد اس بات کے لیے نہیں آگے بڑھتا کہ ہمارے رسول کا نواسا ہے, اسے ذبح نہ کیا جائے. جبکہ امام حسین کے اصحاب و انصار کی حمایت کرنے والے افراد موجود تھے. کوئی قبیلے والا نکلا کہ ہم اس کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے, لیکن کوئی بھی ایک فرد کلمہ پڑھنے والوں میں ایسا نہ نکلا جو یہ کہتا کہ ہمارے رسول کا نواسا ہے, ہم اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ امت ہے جو اجر رسالت اس طریقے سے ادا کر رہی ہے کہ پنجتن کے ساتھ نیکی اور بھلائی نہ کر سکے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمایا کر مرحوم صفدر حسین اور ان کی اہلیہ مرحوم قاسم علی مرحوم علی اللہ اور ان کی اہلیہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام موجودات اور معلومات